السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ اپنی ہوسٹ ڈیزے کے ساتھ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورز، آپ کی ہوسٹ آج موجود ہیں نمل یونیورسٹی ملتان میں، اور یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، لوگ ہیں، ان سے ہم کریں گے بہت ساری باتیں، ان سے کچھ کریں گے ٹنگ ٹوسٹرز اور جانیں گے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو گرمیوں میں جو سمر کلاسز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے وہ لوگ آتے ہیں، اور کیا اس میں بھی اس طرح سے انجوائمنٹ ہوتی ہے جو نارمل ڈیز کے کلاسز میں ہوتی ہے. کیونکہ عموماً لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو گرمیوں میں کلاسز ہوتی ہے، سمرز کی کلاسز ہوتی ہیں، وہ آپشنل ہوتی ہیں تو نہ لی جائیں. تو ہم جانیں گے ان سے کہ کس طرح سے وہ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی کے ایک لینگویج لیب میں، جہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ یہاں پر انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سمر کورسز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ پرسو کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ صبا منیر. صبا منیر. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ایم فل کر رہی ہوں، ایم ایس اکنامکس اینڈ فائنانس فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. اچھا جی، آپ ایم فل کر رہی ہیں. لگ تو نہیں رہی کہ آپ ایم فل کر رہی ہیں. ویسے سب مجھے لگ رہا ہے کہ بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں یا کالج کی ہیں. یہ بہت سنا ہے میں نے اپنی لائف میں. اچھا جی، جلدی ایجوکیشن سٹارٹ کر دی تھی؟ ہاں جی، میں نے اسٹاپ نہیں کی اپنی ایجوکیشن، میں مسلسل بس کوئی گیپ بھی نہیں لیا؟ نو گیپ. بی ایس کے فوراً بعد ہی ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا؟ ہاں جی، فوراً بعد ہی. اوکے، دیٹس گڈ. اور کیا پھر ارادہ ہے؟ کوئی کام کرنا ہے، جاب کرنی ہے یا بزنس کچھ بھی؟ اس کے بعد مجھے سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے. ویسے میں اسٹارٹ کر چکی ہوں سی ایس ایس کی تیاری. میں اکنامکس کا کورس بھی لے رہی ہوں اپنی ایک کورس سے، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں سی ایس ایس کی تیاری کروں. سی ایس ایس کی تیاری شروع بھی کر دی ہے؟ ہاں جی. سی ایس ایس کا پلان کیسے بنا؟ فائنانس مارکیٹنگ میں بی ایس کر لیا، ایم فل کر لیا، اور اس کے پھر فوراً بعد آپ نے سوچا کہ سی ایس ایس کر لیا جائے؟ یس، اس کا پلان میرا اس طرح بنا. پہلے میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن بی ایس میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک مینٹور ملی. انہوں نے مجھے اتنے ڈفرینٹ آئیڈیاز دیے، اتنے ڈفرینٹ انہوں نے مجھے سوچنے کے طریقے بتائے. تو مجھے لگا میرے کنٹری کو، میرے پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ چلیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ نالج کے ساتھ چلیں. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ بیسٹ ہوگا کہ اگر میں اپنی سروسز پرووائڈ کروں، تو اس لیے. زبردست زبردست. سوچ بھی ایسی بات کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے تھرو سرو کرنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو. زبردست. اچھا جی، سوال کروں گی آپ سے کامن سینس کا، آپ مجھے جواب دیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کون سا پھل ہے جس کو اگر آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتا ہے؟ ٹماٹر. نہیں، ٹماٹر کو آپ آدھا کاٹیں گی تو وہ کیسے سبزی بنے گا؟ اور ٹماٹر پھل نہیں ہے، یہ ایک سبزی ہے. I don't think so. I don't have any idea about that. اچھا چلیں جی، ٹنگ ٹوسٹر کرائیں گے آپ سے. جو میں بولوں گی آپ اس کو 10 ٹائمز ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ Okay. اور یو ہیو ٹو سے، آپ سے کوئی آسان سا ٹنگ ٹوسٹر کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ Okay. اوکے، آپ بولیں گی a big fat cat sat on the rat. Fat cat sat on the rat. A big 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 fat cat sat on the rat. اوکے، کیا ٹیلنٹ ہے آپ میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میری رائٹنگ اچھی ہے. رائٹنگ اچھی؟ ہاں جی، میں انگلش رائٹنگ اور اردو رائٹنگ دونوں میرے خیال سے. میں انگلش رائٹنگ پہ ورک کر رہی ہوں، اس لیے میں یہاں پہ ہوں. اور اردو رائٹنگ میری بہت اچھی ہے. میں کچھ سوچتی ہوں تو اس کو بہت ہی اچھے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس کو ایک نیا نظریہ دینا چاہنے کے لیے اس کو بہت ہی وائڈ ایریا میں اس کو پھیلا کے میں لکھتی ہوں. اور الحمدللہ کہ میں نے ایک دو چار چیزیں لکھی ہوئی بھی ہیں. زبردست. تو اس کے ساتھ ساتھ کھانا بناتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں؟ گھر کم سنبھالتی ہوں لیکن کھانا بنا دیتی ہوں. کھانا بنا لیتی ہیں. کیا بناتی ہیں سب سے اچھا؟ سب سے اچھے پکوڑے بنا لیتی ہوں. کیا بات ہے. ایک ڈفرینٹ سی چیز بتائیے آپ نے، ورنہ جس سے بھی پوچھے نا کیا اچھا بناتے ہیں پاکستان میں اور اسپیشلی یہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی ہم بریانی، ہم پلاؤ. ہم بریانی بنا لیتے ہیں اچھی اور ہم پلاؤ اچھا بنا. میں بریانی نہیں بنا سکتی اچھی. چلیں آپ بتائیں آپ پکوڑے کیسے بناتی ہیں؟ اچھا، یعنی پھر رمضان میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے گھر میں؟ ہاں جی، میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور میں پکوڑے بہت اچھے بناتی ہوں، ڈفرینٹ ریسیپیز کے ساتھ بناتی ہوں. اوکے، چلیں ہمیں بھی بتائیں آپ کیسے بناتی ہیں.
کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی ہے جس میں ہم پیاز اور پوٹیٹو یوز کرتے ہیں، اور کچھ میں پوٹیٹو کے ساتھ ٹومیٹو بھی یوز کرتی ہوں، اور میں اس میں گوبھی، بند گوبھی بھی یوز کرتی ہوں، اور پالک بھی یوز کرتی ہوں، اور ڈفرینٹ مسالے وغیرہ بھی یوز کرتی ہوں ٹیسٹ کے لیے. تو اکثر میں اس کے اندر نا ٹیسٹ ڈفرینٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بریڈ کے پیسز بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ تھوڑا مزید سافٹ ٹچی آ جائے. تو اور مزید جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی انہانس ہو جائے. بالکل اس طرح. اوکے، کوئی میسج شیئر کریں گی؟ میرا میسج یہ ہے کہ آج کل کے جو ینگ طالبات ہیں وہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر رہے، ان کو اپنے گولز کا نہیں پتہ، ان کو اپنے ڈریمز کا نہیں پتہ. تو میرا ان کو اسٹوڈنٹ کو یہ میسج ہے کہ پلیز فوکس کریں اور سنسیئر ہو جائیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کیریئر کے ساتھ، اور اچھے سے کام کریں. بالکل ایسا ہی ہے جی. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارشد بلال. محمد ارشد بلال. محمد ارشد بلال، یہ دونوں نام الگ الگ جی الگ الگ یا ہے. سر نیم ہے بلال؟ ارشد سر نیم ہے. اوکے اوکے. ارشد سر نیم ہے تو پھر یہ پہلے کیوں؟ بلال ارشد میرا نام ہے، بلال میرے ابو کا نام. اچھا اوکے 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 ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ریسنٹلی گریجویشن کی ہوئی ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، بایو ٹیکنالوجی میں. فیصل آباد سے یہاں پر کیسے آئے آپ؟ فیصل آباد سے میں بیسیکلی ڈیرہ غازی خان سے ہوں. اور فیصل آباد بھی آپ اسٹڈی کے لیے گئے تھے اور یہاں بھی اسٹڈی کے لیے؟ اسٹڈی کے لیے میں آ گیا ہوں. تو گھر بیسیکلی فیصل آباد؟ نہیں، گھر بیسیکلی ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان ہے. اوکے، ڈیرہ غازی خان میں آپ کا گھر ہے اور آپ اسٹڈی کے لیے فیصل آباد بھی گئے اور اب ملتان میں بھی ہیں. جی بیسیکلی کیا پلانز ہیں، گولز ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ میں نے ایم فل کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے میں نے باہر اسکالرشپ پہ اپلائی کیا ہوا ہے، فلی فنڈیڈ. اوکے چائنا میں، جرمنی میں، اٹلی میں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے جانا ہے. سو سپتمبر میں میں نے چلے جانا ہے؟ چلے جانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد وہاں جا کے میں نے ایم فل کرنی ہے، میں نے ریسرچ کرنی ہے بایو ٹیکنالوجی میں، اور واپس. بہت ایک لمبا سا پلان ہے. جی بالکل بالکل. اور پھر میں نے اپنے اچھا، نالج یہ اتنا سارا پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیا جاب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کرنا چاہتا. میں بیسیکلی نا اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتا ہوں اپنے نالج سے، اپنے کیسے؟ سے مطلب ریسرچ سے. انوائرمنٹیکلی چینج ہمارا ملک ہو رہا ہے، واٹر ریسورسز بہت کم ہو رہے ہیں، مطلب سیکیورٹی، گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. وارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس پہ میں نے ریسرچ کرنی ہے اور اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ. اوکے اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کس کا تھا، آپ کا یا گھر والوں کا؟ میرا اپنا تھا. اوکے گڈ. کیا سکلز ہیں آپ میں، کیا ٹیلنٹ ہے آپ کو، کیا لگتا ہے کیا چیز ایسی ہے جو آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں؟ میں یہ جو ہے مجھے جو بھی کام مطلب اسائن کیا جاتا ہے وہ میں پراپر ٹائم پہ کر لیتا ہوں، چاہے وہ انڈیویجولی یا ٹیم ورک ہو. یعنی آپ پراپر پورے ٹائم پہ اس کو کرتے ہیں؟ جی جی جی. اس کے علاوہ ہابیز کیا ہیں آپ؟ ہابیز میں تھوڑی بہت پوئٹری بھی کر لیتا ہوں، گارڈننگ میرا پیشہ ہے، اور اس کے بعد ٹریولنگ میرا پیشن ہے. میں نے مطلب ٹریولنگ بہت پسند ہے؟ ٹریولنگ بہت پسند. اچھا جی. تو اکیلے ٹریول کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ. اچھا، تو کہاں کہاں جا چکے ہیں؟ ڈیورنگ مائی ڈگری آئی وزٹ ناردرن ایریاز سیورل ٹائمس ود مائی فیلوز، یونیورسٹی فیلوز. تو ہمیں کیا سنائیں گے؟ تو میں ایک آپ کو غزل سنا دیتا ہوں سنائیے. جو میری فیوریٹ ہے. وہ کہتے ہیں عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں. عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں. میں جس کی راہوں میں بس گیا ہوں اسی کو مجھ سے شکایتیں ہیں. شکایتیں سب بجا ہیں لیکن میں کیسے اس کو یقین دلاؤں. جو مجھ کو جان سے عزیز تر ہے اسے بھلاؤں تو مر نہ جاؤں. میں اس خاموشی کے امتحان میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، اسے خبر بھی نہیں ہے شاید میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. اچھا، یہ شعر غزل کسی کے لیے لکھی تھی یا کسی کے لیے پڑھی ہے؟ نہیں، کسی کے لیے لکھی تھی. خود سے؟ خود سے. کیا بات ہے بھائی، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ. جی تھینک یو. اچھا جی، کس کے لیے لکھی تھی؟ ایک فرینڈ تھی یونیورسٹی میں تو اس کے لیے لکھی تھی. زبردست. تو بڑا اچھا لگتا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ فیلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے لکھتا ہے، یو نو دا فیلنگز، اور وہ سارا سینیریو، کوئی آپ کو اپنا ٹائم دیتا ہے. اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ ایک خالی نظم یا غزل نہیں ہوتی، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. بیکگراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایموشنز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. چلیں جی، ایک کامن سینس کا سوال کر لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی جی. آپ مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا پھل ہے جس کو ہم اگر آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتا ہے؟ آدھا کاٹنے سے سبزی بن جاتا ہے؟ پتہ نہیں. I don't know. اچھا، جنرل نالج ذرا
50-50 ہے. جی جی 50-50. چلیں جی کوئی بات نہیں. کوئی میسج شیئر کریں گے آپ؟ میسیج یہ ہے جو ہماری یوتھ ہے وہ پازیٹیو ایک امیج کریٹ کرے اپنے ملک کا، کیونکہ وہ ملک کا فیوچر ہے، پاکستان کا فیوچر ہے. چاہے وہ باہر کے ملک جا رہے ہیں یا چاہے وہ پاکستان میں رہ کے وہ ایک امیج بلڈ کریں، وہ مطلب ایک ریپرزینٹیو کے طور پہ ہیں کہ پاکستان اس کا ایک پازیٹیو وے میں اس کو ریپرزینٹ کریں. اوکے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سلمان. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی ایس اکنامکس 3rd سیمسٹر میں ہوں فرام بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی. اچھا جی. تو اس یونیورسٹی سے بی ایس کر رہے ہیں اور اب یہاں پہ لینگویج کورس کے لیے. انگلش پروفیشنسی کورس کر رہے ہیں. اوکے. کیا پلانس ہیں آپ کے فردر؟ میرا پلان یہ ہے کہ میں بننا چاہتا ہوں لیفٹیننٹ ان پاکستان آرمی آفٹر ISSB. اچھا تو بڑا ایک فوکسڈ پلان ہے آپ کا، اگر نہ ادھر صرف ڈائریکٹ لیفٹیننٹ ہی لگنا ہے. جی ڈائریکٹ لیفٹیننٹ ہی لگنا ہے، اس سے ہٹ کے وہ نہیں کرنا. اچھا تو پھر کیا اس طریقے سے محنت کر رہے ہو؟ جی اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، اسٹارٹ کیا ہوا ہے سارا ورک، اور جو کام ہے جو چیزیں چاہیے اس کے لیے ریکوائرمنٹ وہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اوکے گڈ. چلو جی مجھے بتاؤ کیا ٹیلنٹ ہے آپ میں؟ میرے میں ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہر آبسٹیکل کو ایز اے چیلنج سمجھ کر میں کرتا ہوں. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مشق ہے، اس کو اچھا ایز اے چیلنج سمجھ کر میں اس کو سر. اوکے گڈ. اور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہابیز ہیں، کیا کرنا پسند ہے؟ مجھے شوق کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ مجھے شوق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں جو ہے نا پاکستان کی ٹورزم پلیسز کو ایکسپلور کروں اور اس سے ہٹ کے جو ہے نا بزنس کروں. بزنس میں اچھا یہ تو وہ چیزیں ہوگی نا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو. وہ ہابیز وہ بتاؤ مجھے جو آپ پڑھائی سے ہٹ کے اور جب چیزوں سے ایگزاسٹ ہو جاتے ہو. ہر انسان ہوتا ہے کام سے، اور ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب ہم اسٹڈی سے بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تھک ہار کے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کام کر لیا جائے تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا. میں جب کہتے ہیں تھک ہار کے جب کرکٹ کھیلتا ہوں تو میں ریلیکس ہو جاتا یس. کرکٹ کھیلتے ہو؟ کب سے کھیل رہے ہو؟ ہوں. شروع سے چائلڈہڈ سے، بچپن سے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پسند بہت ہے؟ جی بہت پسند. فیملی کے ساتھ یا کوئی ایسے ٹیم شیم بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ نہیں، وہ دوستوں کی ساری ٹیمز بنی ہوئی ہیں، وہ پھر گراؤنڈ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اوکے ٹھیک ہے. آپ کیا ہو، بالر ہو، بیٹسمین ہو؟ میں بیٹسمین ہوں. بیٹسمین ہو. چھکے چوکے مارنے والے؟ نہیں، سنگل والا. اچھا ٹھیک ہے. اوکے تو ہمارے پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کا آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ جی پاکستانی ٹیمز کے پلیئرز تو کافی زیادہ ہیں، گولڈ کیٹیگری میں، ایمرجنگ کیٹیگری میں، لیکن آپ نے کون سے پوچھنے ہیں آپ بتائیں. جو ہماری ٹیم کھیلتی ہے کتنے پلیئرز ہیں جو مطلب جاتی ہے گراؤنڈ میں؟ 11 اوکے 11 پلیئر. پلیئر. نام بتائیں گے ان کے؟ نام بتا دیں گے آپ کو. بتائیے. بابر اعظم، محمد رضوان، امام الحق، فخر زمان، اور اس کے ساتھ محمد آصف، اس کے ساتھ اماد وسیم، محمد نواز. اس کے ساتھ بولنگ میں آپ آ جائیں وسیم جونیئر، اس سے ہٹ کے محمد حسن علی لگا لیں، اور ایک دو اور بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. کیا نام ہے اس کا، لائک وہاب ریاض ہے لیکن وہ تو پرانا ہو گیا نا. اب نئے جو ہیں اس میں میرے دماغ سے آؤٹ ہو گئے 2-3، لیکن نہ ساروں کے نام مجھے یاد ہیں. بہرحال چلیں کوئی بات نہیں. کچھ سنائیں گے؟ نہیں، کچھ مجھے آتا نہیں ہے جو میں سناؤں. گانا سنا دیں. نہیں، کوئی گانا بھی نہیں آتا نا. ایک دو لائن آتی نہیں ہے. سنتا ہی نہیں؟ نہیں سنتا ہوں لیکن آتی نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ فوکس نہیں ہے. کوئی اور اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. کوئی شعر آتا ہے؟ شعر بھی نہیں آتا. کوئی آتا تو ہے لیکن وہ سنانے والا نہیں ہے. سنانے والا کیوں نہیں؟ نا کہ جب آپ کوئی تنگ آ جائیں کسی لوگوں سے، مطلب کہ مختلف لوگوں سے آپ کو اچھے نہ لگ رہے ہوں، تو کہتے ہیں کیسے لوگ میرے جی کو جلانے آ جاتے ہیں، اپنے غم کے سب ہمیں فسانے سنانے آ جاتے ہیں. یہ شعر تھا. کیا بات ہے اچھا شعر تھا. جی اوکے جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے جی اللہ حافظ. ویورز اور لوگوں سے بات چیت کریں گے لیکن وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. واپس آؤں گی میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے پروگرام ہم اور آپ. آپ بولیں گی ا بگ فیٹ کیٹ سیٹ آن دا ریٹ. A big fat cat sat on the rat. 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 A big fat cat sat on. اوکے جی گڈ. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد آپ کی ہوسٹ واپس آ گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ، اور ابھی میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک. آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. لگ نہیں رہی ٹھیک. نہیں میں ٹھیک ہوں بالکل. ٹھیک ہے بالکل. کنفیوز تو نہیں ہے؟ نہیں. پریشان تو نہیں ہے؟ نہیں. چلیں اوکے گڈ. کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن خان. ایمن خان. آپ کیا کرتی ہیں؟ اسٹڈی کر رہی ہیں؟ جی FSC کر لی ہے.
اچھا FSC کر لی ہے آپ نے؟ جی اوکے گڈ. اور یونیورسٹی اب جوائن کرنی ہے. جوائن کرنی ہے؟ اچھا اسی لیے وہی جو نئے نئے یونیورسٹی میں آتے ہیں نا تھوڑے ڈرے ڈرے سہمے سے ہوتے ہیں کہ کالج سے ایک دم جمپ ہوتا ہے ہمارا یونیورسٹی میں, تو وہ ایک جو بچپنا تھوڑا بہت بھی رہ جاتا ہے نا کالج میں, وہ یونیورسٹی میں آ کے آپ کو بالکل میچور کر دیتا ہے. جی بالکل. ایسا ہی ہے؟ جی یونیورسٹی کو جوائن کیے کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی جوائن نہیں کی, ابھی تو اسپوکن انگلش یہاں پر جو کلاسز لے رہی ہو اس کا کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی تیسرا ہفتہ. 3rd ویک ہے. گڈ. آپ مجھے بتاؤ کیا پلانس ہیں آپ کے, کیا ڈگری کرنی ہے آپ نے اور کیوں کرنی ہے؟ BS IR کرنی ہے فور IR. اوکے. CSS پریپریشن کے لیے. CSS پریپریشن کے لیے. اچھا موسٹلی جو لوگ ہیں ان کا یہی پلان ہے کہ وہ CSS کریں. جی میرا تو بچپن سے ہی ہے. بچپن سے خواب ہے, وہ جو ڈریم فالو کرتی آ رہی ہے. میرے بابا پنجاب پولیس میں ہیں. اچھا زبردست. تو بابا سے بھی تھوڑا انسپائر ہوتی ہیں. جی. اوکے گڈ. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے FSC کا رزلٹ آ گیا؟ نہیں ابھی آنا. ابھی آنا ہے. کا آیا نا کل. مجھے بتائیں ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ کوئی اسپیشل نہیں ہے, بس اسکیچنگ. اسکیچنگ؟ ارے بھائی یہ بہت اسپیشل ہے. یہ کیوں اسپیشل نہیں ہے اسکیچنگ؟ میں نہیں ڈرائنگ کر سکتی. آئی کین ناٹ ایون ڈرا سنگل پینسل. میں ایک پینسل کو بھی ڈرا نہیں کر سکتی اور آپ اسکیچنگ کر لیتی ہیں. بس بچپن سے اچھا لگتا ہے مجھے. اچھا لگتا ہے, یعنی فری ٹائم ملتا ہے, ڈپریس ہوتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں تو اسکیچنگ کرتی ہیں. گڈ. اور اسکیچنگ کیا نارمل چیزوں کے اسکیچ بنا لیے, جیسے اف یو آر سٹنگ ہیئر تو آپ نے ایک ٹری کو اسکیچ کر لیا, یا پھر میرا بھی اسکیچ بنا سکتی میں ہیں؟ نے کوئی کلاسز نہیں لی ہیں, ایسے ہی گھر میں ہی. میرا اسکیچ بنا لیں گی؟ نہیں اچھا یہ ابھی اس لیول پہ لیول پہ نہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. اور کیا ٹیلنٹ ہے آپ میں؟ کوئی اسپیشل نہیں ہے میرے اندر ٹیلنٹ کوئی. میں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے پوچھا ہے, آپ پھر کہہ رہی ہیں یہ اسپیشل نہیں ہے. بس آپ کے اندر, انسان کے اندر کوئی بھی خوبی ہے نا, اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو دیٹس یور ٹیلنٹ. اگر آپ اچھا چل سکتے ہیں, آپ کچھ بنا سکتے ہیں, یہ سارے آپ کے ٹیلنٹ ہیں. اٹس یور اسکلز. بس میرے اندر کوئی ہے ہی نہیں, میں نے ڈھونڈا نہیں, میں نے بس اپنے گول پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی میسج شیئر کرو گی؟ کس بارے میں؟ کوئی بھی, اپنی یوتھ کے لیے. کسی کے لیے بھی. ہمیں رولز کو فالو کرنا چاہیے اپنے کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں نا, تو پھر ہمیں جیسے ٹریفک رولز ہوتے ہیں, ہم یہاں دیکھتے ہیں کوئی فالو نہیں کر رہا. اچھا. اور اس طرح پھر دوسری بھی چیزیں جیسے ہو سکتی ہیں. یعنی ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو بھی ہے, جہاں پہ بھی ہیں, کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے, کسی کمپنی میں ہے, ہمارے کنٹری کے ہیں, کچھ بھی ہے, کسی بھی آرگنائزیشن میں ہے, ہمیں وہ فالو اپ کرنے چاہیے. جی بالکل. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے ابھی ریسنٹلی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے, اینڈ اب میں نمل یونیورسٹی میں اسپوکن انگلش کی کلاسز لے رہی ہوں. آپ کا کیا پلان ہے, فیوچر گولز؟ میں نے فیوچر میں میرا گول ہے کہ میں نے BS CS کرنا ہے اینڈ آگے کمپیوٹر فیلڈ میں جانا ہے. کمپیوٹر فیلڈ کو پرسو کریں گی؟ جی. اوکے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کتنے بہن بھائی ہو؟ میرے 3 سبلنگس ہیں اور 4th one میں ہے. 4th one خود ہو؟ جی. اوکے. بڑی ہو چھوٹی ہو؟ سب سے بڑی ہوں میں. سب سے بڑی ہو؟ جی. سب سے بڑی جو ہوتے ہیں وہ تو تھوڑے اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, ان پہ سب کو ڈانٹے لگاتے رہتے ہیں اور ڈانٹ پڑواتے بھی ہیں. ڈانٹ جتنی مرضی لگا لو, چھوٹے بہن بھائی نہیں سنتے. نہیں سنتے ہیں؟ میں خود چھوٹی ہوں بھائی, میں سنتی ہوں. نہیں, ہر کوئی ایک جیسا نہیں نا ہوتا. ڈانٹ پڑواتی بھی ہے؟ کبھی کبھار, کبھی وہ, کبھی مطلب جیسے چلتا رہتا ہے. ہمیں چلتا رہتا ہے. اوکے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ, سوال کروں گی, آپ سے جواب دینا ہے آپ نے. سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا پھل ہے جس کو اگر ہم آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتا ہے؟ پھل کو آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتا ہے. I don't have any idea. چلے کوئی بات نہیں. کھانا بناتی ہو آپ؟ جی کبھی کبھی. کیا بناتی ہو کبھی کبھی؟ جیسے کہ میکرونی, دہی بھلے, پکوڑے. مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں. میکرونی کیسے بناتی ہو؟ میکرونی کبھی کبھی کچھ ریسیپیز دیکھ کے, یا ماما جیسے بناتی تھی. چلو ماما کیسے بناتی ہیں میں وہ بتاؤ. پیاز مطلب ویجیٹیبلز کبھی ڈالتی ہیں, کبھی وہ چکن ڈالتی ہیں. چلو آپ بتاؤ آپ کیسے بناتی ہیں.
میں کبھی ویجیٹیبل سے بنا لیتی تو ریسیپی بتاؤ نا. ریسیپی فرسٹلی اونین کو میں فرائی کرتی ہوں, پھر اس کے اندر ساری ویجیٹیبلس وغیرہ فرائی کرتی ہوں, اس میں اسپائسیز ڈالتی ہوں, اس کے بعد سویا ساس, چلی ساس اینڈ ونیگر, ٹماٹو کیچپ, یہ ساری چیزیں یوز کرتی ہوں, اور پھر بوائلڈ میکرونی اس کے اندر مکس کر دیتی ہوں. اوکے, تو اچھا بنتا ہے؟ جی کون کون تعریف کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں, بابا بھی تعریف کرتے ہیں, سسٹرز بھی تعریف کرتی ہیں, ماما بھی تعریف کرتی ہیں. خود کا بنایا ہوا پسند آتا ہے؟ جی اچھا, میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے اگر میں کبھی کچھ چیز خود بنا لوں نا تو میرے سے وہ کھائی نہیں جاتی, ایسا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا نا, بندے کا بنا کے دل اکتا جاتا ہے. میں حیران ہوتی ہوتا ہے نا, تو اس کو دیکھ کے خود کو کھانے کا ہوں. ایگزیکٹلی, میں حیران ہوتی ہوں کہ ہماری مائیں کس طرح سے روز کھانا بناتی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھاتی بھی ہیں, پھر آبویسلی کھانا پڑتا ہے, تو وہ کیسے روز بنا لیتی ہیں, اور ہم تو ایک دن بنا لیں, ہمارا خود کا ہی کھانے کا دل نہیں کرتا. جی ایسا ہی ہے, لیکن مدر ہوتی ہے نا وہ. ہاں جی بالکل. چلے جی, ٹنگ ٹوسٹر کریں گی آپ, جو میں بولوں گی آپ اس کو 10 دفعہ ریپیٹ کریں گی, اور آپ بولیں گی a big fat cat sat on the rat. 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 A big fat cat sat on. اوکے جی, گڈ. چلیں جی, آپ مجھے کچھ سنا دیں, کیا سنائیں گی؟ کچھ بھی نہیں. شعر نہیں آتا؟ نہیں. چلو جی ٹھیک ہے, کوئی میسج شیئر کرو گی؟ جی میں اپنے یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے کنٹری کے لیے پازیٹیو جو ہے اسٹیپس اٹھانے چاہیے, رولس ریگولیشنس کو فالو کرنا چاہیے. ایون اپنی کنٹری میں یا ہم باہر بھی جائیں تو ہمیں اپنی کنٹری کو ایک پازیٹیو وے میں ریپرزینٹ کرنا چاہیے, اپنے کنٹری کو ایک پازیٹیو دکھانا چاہیے, کیونکہ ہم آج کل پاکستان کا بہت بیڈ امپیکٹ ہے ان باہر والے ملکوں میں اور ہماری کنٹری میں بھی, تو ہمیں اس کے لیے اچھا کچھ پازیٹیو کرنا چاہیے. کچھ خود سے بھی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے انڈیویجولی. جی, جیسے کہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے پلانٹیشن اسکیم ہے, پلانٹس وغیرہ لگانے چاہیے, رولس ریگولیشنس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ایکسیڈنٹس وغیرہ سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکیں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. 3 دفعہ ہوا یہ؟ نہیں, وہ لاسٹ ٹائم 7 دفعہ ہوا تھا. اچھا بھائی, پورا حساب رکھ کے 10 دفعہ بولا ہے؟ جی. اچھا, دوست ہیں؟ جی. کتنے؟ 4. کیسے انجوائے کرتے ہو, ان کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہو؟ تو سب چلے گئے تقریباً, اب تو ویڈیو کال پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے, بات کر لی ایسے. اچھا, تو باہر آنا جانا ختم ہو گیا؟ نہیں, 2 جو ہیں وہ دبئی چلے گئے ہیں. اچھا. اور ایک لاہور ہوتا ہے, FSC کے بعد لاہور چلا گیا, اور ایک مس نہیں کرتے انہیں؟ مس کرتے ہیں, تبھی تو ویڈیو کال کرتے ہیں. اوہ چلو, تو آپ مجھے بتاؤ ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ میری ہابی ایڈیٹنگ ہے زیادہ تر. ایڈیٹنگ. یہی ہابی ہے, یہی کام ہے, سب کچھ یہی ہے؟ اس کا شوق ہے بس زیادہ, تقریباً میکسیمم ٹائم یہی کام کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کر لی یا پھر PUBG کھیل لی. PUBG کھیل لی. اور کون سی گیمز کھیلتے ہو؟ بس کرکٹ پہلے کھیلتے تھے بچپن میں, تو پھر وہ اوہو, ہاسٹل گئے؟ کہاں سے ہو آپ؟ پیرس میل کیمپس ہاسٹل سے. اچھا اوکے, تو آپ مجھے یہ بتاؤ کھانا پھر بناتے تھے ہاسٹل میں خود؟ نہیں, یہ مسلم نہیں ہے پیرس میل کیمپس, یہ یہاں سب کچھ ہمیں ملتا ہے پہلے. اچھا, یعنی آپ کو میس لگوایا ہوا ہے؟ جی, پراپر میس وائز ہوتا ہے. اچھا, تو کھانے میں کیا پسند ہے, اور ایسی کون سی ڈش ہے جو گھر کی یاد آتی ہے آپ کو؟ مجھے گھر کی وائٹ قورمہ. گھر کا وائٹ قورمہ یاد آتا ہے. بہن اچھا بناتی ہیں؟ مما بناتی ہیں, تو کبھی خود مما سے سیکھ لینا تھا. نہیں, کبھی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ بیسیکلی میں ملتان کا ہی ہوں. ویسے میں ہاسٹل رہا ہوں 4 سال. کیوں؟ وہاں پر زیادہ مطلب اسٹڈی وائز صحیح ہوتا ہے انسان نا, پراپر وہ انوائرمنٹ. گھر کیوں نہیں رہے؟ گھر اصل میں اس کا ڈسٹینس بہت تھا, پیرس میل کیمپس مسلم اور گھر کا. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اوکے, کوئی میسج شیئر کرو گے آپ؟ میسیج یہی کہ آپ جتنا ہو سکے اپنے ملک کے لیے کام کریں, نہ کہ باہر جائیں اور باہر والوں کو کے لیے ورک کریں, سرو کریں. اس سے بہتر آپ اپنے ملک کو ہی سرو کریں سب. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ویورز, وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, واپس آؤں گی میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو
بہت کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں اور مجھے ان سے بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے, بہت ساری انفارمیشن ہے ان کے پاس, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری یوتھ اور ہماری ینگ جنریشن جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ ان کا ویژن اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے اور یہ دیکھ کر, یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, لیکن وقت ہو چکا ایک بریک کا. واپس آؤں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا ہے پروگرام ہم اور آپ. آپ مجھے یہ بتاؤ, سناؤ گے کیا؟ کچھ اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے اس چیز میں. انٹرسٹ کس چیز میں؟ کیونکہ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ویسے ہی میتھ سے دماغ ان کا بڑا ہوتا ہے, اس چیز میں وہ جاتے نہیں ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ شاعری وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ گانے جانے. کیوں زیادہ ٹائم گزرتا ہے کوشچن میں, آپ کوشچن کرا لو تو وہ آپ کو کر دیتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد میں واپس آ گئی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ, اور ابھی میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد تہذیب شاہ. محمد تہذیب شاہ. کیا کرتے ہو آپ؟ میں بی ایس میتھمیٹکس کر رہا ہوں, BZU سے, 3rd سیمسٹر ہے. اچھا 3rd سیمسٹر ہے. تو میتھمیٹکس کیوں چوز کیا آپ نے؟ بس شروع سے کسی نے کہا تھا کہ FSC میں تھے اور تبھی سے میتھمیٹکس ویک تھی, تو ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ آپ FSC آپ سے نہیں ہوگی. وہ میتھس کے ٹیچر تھے, تو انہوں نے کہا بیٹا آپ گھر جو, آپ سے FSC ہونی نہیں ہے. تو پھر وہی ہوا کہ چینج کیا کہ فرسٹ ایئر میں 88 مارکس ہے اور سیکنڈ ایئر میں 85 مارکس گین کیے. تو پھر آگے دماغ کریز میتھمیٹکس کی طرف چلا گیا, تو اس لیے پھر. اچھا, یہ بڑی حیران کن سی بات ہے, اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے واقعی کوئی بات, کوئی چیز آپ کو اتنا پنچ کر جاتی ہے کہ آپ پھر اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اب تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا. جی بالکل, یہی ہوا میرے ساتھ. اچھا, زبردست. اور اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو ایگزیکٹلی دا سیم اسٹوری واز آف می, کہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ یو کین ناٹ اسپیک ویل, آپ اچھا بول نہیں سکتی. آپ ایک ایونٹ تھا بیسیکلی, آپ ایونٹ ہوسٹ نہیں کر سکتی. تو پھر میں نے دکھایا کہ میں ایک شو بھی ہوسٹ کر سکتی ہوں. یہی ہوتا ہے نا. ہوتا ہے ایگزیکٹلی. تو اچھا جی, آپ سے ایک سوال کروں گی, آپ نے جواب دینا ہے. سوال کامن سینس کا ہے. آپ مجھے بتائیے ایسا کون سا پھل ہے جس کو اگر ہم آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتا ہے؟ سب نے ٹماٹر کا رٹا کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ ٹماٹر ایک پھل نہیں ہے, وہ ایک سبزی ہے. اور میرا سوال ہے کہ ایک ایسا پھل بتائیے جس کو اگر ہم آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتا ہے. نہیں پتا. اچھا چلو, گھر میں سب سے بڑے ہو آپ یا چھوٹے؟ ایک بڑی سسٹر ہے, اس کے بعد اچھا, یعنی اور چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں؟ 2 چھوٹی سسٹرز ہیں. 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں, تو ان کا خیال رکھتے ہو؟ جی. لاڈلا کون ہے گھر میں سب سے زیادہ؟ سب سے چھوٹی بہن. یہی ہوتا ہے نا, یہاں تو سب سے بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے, یا سب سے چھوٹے والے لاڈلے ہوتے ہیں؟ وہی نا, پہلے میری بڑی بہن تھی, پھر اس کی شادی ہو گئی, پھر اس کے بعد پھر وہ سب سے چھوٹی ہے. اب ہمارا نمبر آیا نہیں, ہم بیچ میں. اچھا, آپ کو وہ لاڈ ملا ہی نہیں؟ بالکل. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے یہ بتاؤ, سناؤ گے کیا؟ کچھ اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے اس چیز میں. انٹرسٹ کس چیز میں؟ کیونکہ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ویسے ہی میتھ سے دماغ ان کا بڑا ہوتا ہے, اس چیز میں وہ جاتے نہیں ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ شاعری وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ گانے جانے. کیوں زیادہ ٹائم گزرتا ہے کوشچن میں, آپ کوشچن کرا لو تو وہ آپ کو کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور اب یعنی اب میتھمیٹکس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے؟ گھر میں فری ہوتے ہو تب بھی میتھس کے پرابلمس ہی سالو کرتے رہتے ہو؟ تب زیادہ دن میں 2-2.5 گھنٹے جم میں گزارتے ہیں, زیادہ باڈی بلڈنگ کا کچھ کریز ہے. یہ دیکھیں نا, یہ آہستہ آہستہ ہابیز اور وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں. یہ کب سے شوق ہوا کہ بھائی باڈی شاڈی بنائی جائے, جم جوائن کیا جائے؟ اسکول میں تھا, اچانک سے ویٹ بڑھ گیا, 120 kg سے ابو ہو گیا تھا ویٹ. تو سڈنلی یہ بھی اس طرح ہوا کہ میرے دوست تھا, میں نے کہا کہ میں نے کالج جانا, تو وہ کہہ رہے اس باڈی میں تم کالج جاؤ گے. میں نے کہا نہیں کچھ کرتے ہیں, تو پھر جم جوائن کر لی. تو ایسا کیا کہ ود ان 6 months میں نے ویٹ 120 سے 88 پہ لے آیا. اوکے نائس. اور اچھا یہ جم, میرے کچھ سوال ہیں جم سے ریلیٹڈ, یقیناً لوگوں کے بھی ہوں گے, کہ جم کے ساتھ آئی گیس جو میرا نظریہ ہے وہ 70% آپ کی ڈائٹ رول پلے کرتی ہے. کیونکہ مین یہی ہے کہ جو آپ کی ڈائٹ جو آپ کھائیں گے اس کے مطابق آپ کی باڈی بننی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو آپ کی باڈی پراپر شیپ میں نہیں آئے گی. تو یہ ڈائٹ بالکل امپورٹنٹ رول کرتی ہے. جتنی مرضی آپ ایکسرسائز کر لیں, آپ کی ڈائٹ اچھی نہ ہو تو. اچھا, اور جو پروٹین شیکس ہوتے ہیں آپ وہ پیتے ہیں؟ نو پروٹین. اچھا, پروٹین شیکس کیا اتنے بینیفیشل ہوتے ہیں ہمارے لیے, ہماری صحت کے لیے؟ کوئی بھی پروٹین ہے وہ
कंपनियां कोई भी छोटी नहीं देती कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर प्रोटीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। होता है। अच्छा, प्रोटीन शेक्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल के बाद में जाके अक्सर बंदों को कैंसर भी हो जाते हैं, इतनी गंदी बीमारियां भी हो जाती हैं, बहुत से अक्सर बंदे की बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स एक किस्म के काम करना छोड़ जाते हैं। जब बंदा जिम छोड़ता है तो अक्सर तब ये असरात होते हैं कि जब बंदा जिम कर रहा होता है तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब जिम आप छोड़ते हो तो तब आपको प्रोटीन के असरात पता चलते हैं कि प्रोटीन से ये हमारे जिस्म में। अच्छा, क्योंकि हम प्रोटीन शेक के साथ जितनी हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, फिर जब जिम छोड़ देते हैं हम वो उतनी एक्टिविटी कर नहीं पाते। बिल्कुल, प्रोटीन की यही है कि आपकी बॉडी एकदम वेट आपका इंक्रीज़ कर देती है, लेकिन जब आप गेम करते हैं तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में आने शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप एकदम गेम छोड़ते हैं तो फिर वापस वो प्रोटीन अपना काम शुरू करती रहती है और एट द एंड आपका वेट आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें जो है मुझे पहली दफ़ा पता चली हैं, वरना हमारे यहाँ तो यही मिथ्स हैं कि भाई प्रोटीन शेक्स पिएं, कोई भी वीक होता है उसके कहते हैं प्रोटीन शेक्स पीना शुरू कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। चलें जी, ठीक है, कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज ये कि अपने गोल सेट करें, अपने गोल्स पे फोकस करें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें, इसकी ज़्यादा स्टडीज़ के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखें, अपना अर्निंग का साथ में कोई ना कोई रिसोर्सेज भी सेट करें। अपने स्टूडेंट को चाहिए कि अपने स्टडी के साथ साथ अपने जो अखराजात हैं स्टडी के वो खुद अपने उसके लिए तैयार करें, ये ना कि वालिदैन के ऊपर बर्डन बने, उनका साथ दें। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि हर स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो कुछ ना कुछ, और अब ये चीज़ हमारी डिग्री के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप थ्योरेटिकली जितना भी पढ़ लें, प्रैक्टिकली जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप उसको उस तरीके से आपकी डिग्री की वर्थ नहीं होगी। तो हमें चाहिए हम काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ शुरू कर दें ताकि चीज़ें ना बड़ा कंपैटिबल हो जाती हैं साथ साथ अगर लेके चलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, जिनके साथ हम जिन स्टूडेंट्स के साथ इतने टैलेंटेड बच्चों के साथ हम बात कर रहे थे, उनके टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी फाइन, आई वार्मली वेलकम यू हियर। थैंक यू सो मच। सर, क्या करते हैं आप? मैं फैकल्टी मेंबर हूँ एट नमल मुल्तान कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में मैं सर्व कर रहा हूँ सिंस ईयर 2013। यानी आपको 10-12 साल हो गए हैं? यस, 10 years। 10 years, ओके, ज़बरदस्त। तो 10 years से आप टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं? यस, मैं टीचिंग कर रहा हूँ नमल मुल्तान कैंपस के साथ। मैं यहीं का स्टूडेंट भी रहा हूँ। सेशन 2007 to 9 मैंने 7 to 9 मैंने मास्टर्स भी यहीं से किया था, तो आई फील वेरी प्लेजर टू वर्क हियर। यहीं से पढ़ा, यहीं से 10 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए सबको? बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। यस, ये मेरी पेरेंट्स यूनिवर्सिटी भी हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है और मैं बड़ा इन्वॉल्व होके ऑनेस्टली और रिलीजियसली वर्क कर रहा होता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर आपके बच्चे भी यहीं पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, तो इस कितना टाइम आप अपनी फैमिली को देते हैं यहाँ से जाने के बाद? बस यूनिवर्सिटी आवर्स के बाद मैं फिर अपनी फैमिली के साथ स्टे करता हूँ और मेरे बच्चे हैं, 3 मेरे बेटे हैं, 1 बेटी है। यस, तो उनके साथ मेरी डिस्कशंस हो रही होती है उनकी स्टडी के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से। उनको वो ये नहीं कहते कि बाबा आप हमें बोर करते हैं, पढ़ाई 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 हर वक्त? नहीं, मैं थोड़ा सा उसमें रहता हूँ कि हर टाइम पढ़ाई में उनको इन्वॉल्व नहीं करता, बल्कि मेरा एटीट्यूड उनके साथ बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, तो जब उनको फैमिली को एंजॉय करवाना हो तो क्या करते हैं? तो जनरली हम लोग आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। जैसे मुल्तान में ज़ू है, DHA में ज़ू का विज़िट करवा देते हैं, डिफरेंट पार्क्स को हम विज़िट कर लेते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया सर, आपसे सवाल करूंगी, कॉमन सेंस का आप जवाब देंगे। ऐसा कौन सा फल है जिसको हम आधा काट दें तो वो सब्जी बन जाता है? ये असल में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि आलू बुखारा है। बिल्कुल ठीक जवाब है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक जवाब है। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? जी, मेरा मैसेज लोगों के लिए ये है कि बिलखसूस स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी स्टडी को फोकस करें और बिलखसूस कुछ अपना स्केड्यूल ऐसा बनाएं जिसमें उनको जो है सक्सेस ज़्यादा मिल सके। और मैं जैसे यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर हूँ, नमल मुल्तान कैंपस से हूँ, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे काम करते हुए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करें और हमारा बड़ा वेल स्केड्यूल्ड, वेल प्लान्ड वर्किंग होती है। हर लिहाज से हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।
جی ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا, بہت مزہ آیا ہوگا اور بہت ساری انفارمیشن بھی حاصل کی ہوگی. ویورز, آج کے پروگرام میں ہم نے سوال شامل کیا تھا کہ ایسا کون سا پھل ہے جس کو اگر ہم آدھا کاٹ دیں تو وہ سبزی بن جاتی ہے, تو وہ ہے آلو بخارا. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اینڈ کریں گے اور اگلی ایپیسوڈ میں ہماری ملاقات ہوگی نئی جگہ, نئے لوگوں کے ساتھ, نئے نئے سوالوں, نئی نئی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے پروگرام ہم اور آپ. اللہ حافظ.